بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما الفرق فیزیل النجاسۃ فی المنی فیطهر الثوب من المنی به ای بالفرق اذا یبس المنی علی الثوب. اور بہرحال فرق یعنی کھرچنا. فرق کیا ہوتا ہے؟ دلک اے دلک بات ہو بے باد ملنا، کپڑا آپس میں مل کے ایسا کر کے تو پھر چھڑ دینا جی. اور بہرحال فرق یعنی بعض کا بعض کے ساتھ رگڑنا، ملنا، چادر مال کے بہا ایسا کر کے چھڑ دینا جی. اور بہرحال فرق پس زیل کر دیتا ہے نجاست کو منی میں کا مطلب ہے منی والی نجاست کو ملنا زیل کر دیتا ہے کپڑے سے. پس پاک ہو جائے گا کپڑا منی سے ملنے کے ساتھ جب خشک ہو منی کپڑے پر. کپڑے کو منی لگی اور اس کا جرم ہے، وہ موتر کی طرح پتلی نہیں ہے، جرم ہے اس کا، اور کپڑے میں خشک ہو گئی ہے اور واقعتاً ملنے سے کوئی چیز نکلے گی تو پھر وہ کپڑے کو اگر مل دیں اور وہ ذرے نیچے گر جائیں، کپڑا جھاڑ دیا جائے تو کپڑا پاک ہو گیا، کپڑا ہو گیا. یہ منی میں ہے. اور بہرحال فرق پس زیل کر دیتا ہے نجاست کو منی میں. پس پاک ہو جائے گا کپڑا منی سے ملنے کے ساتھ جب خشک ہو گئی منی کپڑے پر. اور بہرحال فرق پس زائل کر دیتا ہے نجاست کو منی میں، پس پاک ہو جائے گا کپڑا منی سے ملنے کے ساتھ جب خشک ہو گئی منی کپڑے پر. اور بہرحال فرق پس زائل کر دیتا ہے نجاست کو منی میں، پس پاک ہو جاتا ہے کپڑا منی سے ملنے کے ساتھ جب خشک ہو منی کپڑے پر. یہ مسئلہ مبنی ہے اس بات پر کہ منی نجس ہو نجاست مغلظہ. یہ ہمارے نزدیک ہے منی نجاست غلیظہ ہے. اور اسی کے ساتھ قول کیا ہے امام مالک نے، دو بزرگ، اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے. اور فرمایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے اور امام احمد رحمہ اللہ نے ایک روایت میں کہ منی طاہر ہے، باوجہ اس شے کے کہ دلیل پکڑی ہے ہم نے اس کے ساتھ طہارت بالفرق والحط پر، کہ ہم نے جو دلیلیں بنائی ہیں نا کہ منی کپڑے سے کھرچ دی جائے، کپڑا رگڑ دیا جائے، مل دیا جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، انہی حدیثوں کو انہوں نے منی کے پاک ہونے پر دلیل بنایا ہے. جن حدیثوں کو ہم نے دلیل بنایا ہے کہ منی کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا بالفرق آپس میں رگڑ دیا جائے، والحق یا منی کھرچ دی جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے. جن حدیثوں سے ہم نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے انہی حدیثوں سے شوافے نے یہ ثابت کیا ہے کہ منی پاک. اب وہ حدیث کون سی ہے؟ نمبر 1 وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ، آپ فرماتی ہیں لقد رأیتنی، البتہ تحقیق دیکھتی ہوں میں اپنے آپ کو. یعنی آپ نے فرمایا کہ مجھے اب تک یاد ہے جب مسئلہ سمجھایا تو فرمایا البتہ تحقیق دیکھتی ہوں میں اپنے آپ کو کہ میں کھرچ رہی ہوں منی کو
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑا مبارک سے جب کہ ہو جاتی منی خشک کس طرح کرچ رہی ہوں بے زوفری اپنے ناخنوں کے ساتھ، اپنے ناخنوں کے ساتھ. یہ حدیث ہے. کس میں؟ صحیح. یہ حدیث ہم نے دلیل بنائی ہے منی کی نجاست پر، وہ دلیل بناتے ہیں منی کی طہارت پر. تفصیل آ رہی ہے. اور وہ حدیث جو صحیح ابو عوانہ میں ہے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتی ہیں کہ میں افرق المنیہ رگڑ دیتی تھی منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑا مبارک سے جب کہ منی خشک ہو جاتی، اور میں اس کو صاف کر دیتی یا میں اس کو دھو دیتی. پہلے رگڑتی پھر اس کو صاف، وَأَمْسَحُهُ یار میں اس کو مسح یعنی صاف کر دیتی، یا لفظ ہے کہ دھو دیتی. یہ حمیدی کو شک ہے. کب؟ جب کہ وہ تر ہوتی. شوافے فرماتے ہیں کہ بلو کانا ناجسن، اگر منی نجس ہوتی تو لم یکتفا بفرق ہی، منی کے رگڑنے کے ساتھ اکتفا نہ کیا جاتا، کپڑے کو باقاعدہ کیا کیا جاتا. تو یہ صرف رگڑنا چھوڑ دینا یہ دلیل ہے کہ منی. اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا منی کے بارے میں جب کپڑے کو لگ جائے، تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محض منی بمنزل ناک کے ہے اور یا بمنزل تھوک کے ہے. مخاط جڑا نک چو سیڑ نکلدا اور بزاق جڑی منہ چو تھک نکلدی، فرمایا یہ ناک سے نکلنے والے پانی یا تھوک کی مثل ہے. اور فرمایا کہ محض کافی ہے تجھ کو یہ کہ صاف کر دے تو اس کو کپڑے کے ساتھ یا ازخر گھاس کے ساتھ. تو اس سے بھی کیا سمجھ آیا کہ منی کیا ہے؟ منی پاک ہے. پاک. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے نک نال تے تھک. جناب عبداللہ بن عباس سے جو روایت ہے پہلی تو مسلم شریف کی ہے، بات سمجھیے، ان دے وچ منی دے پاک ہونے اتے ایڈی دلیل کوئی نہیں. این دے وچ دلیل مضبوط بے منزلۃ المخاط یا بالبزاق جڑا فرمایا ہے. گل سمجھیے. اس اتے ذرا تبصرہ کہ علامہ دار قطنی نے فرمایا کہ اے جڑا جناب عبداللہ بن عباس نے کو روایت ہے نا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس حدیث کو نہیں مرفوع کیا سرکار تک سوائے اسحاق ازرق کے، وہ شریک قاضی سے روایت کرتے ہیں. کل سمجھیے بس. اور روایت کیا اس حدیث کو بہقی نے امام شافعی رحمہ اللہ کے واسطہ سے موقوف ابن عباس پر، اور فرمایا کہ صحیح یہی ہے کہ یہ موقوف ہے، مرفوع حدیث نہیں ہے، کہ جناب عبداللہ بن عباس تک یہ پہنچتی ہے، سرکار کا فرمان نہیں ہے. گل سمجھیا. اور تحقیق روایت کیا ہے شریک نے ابن ابی لیلہ ان عطا سے مرفوعا، لیکن ولا یثبت وہ ثابت نہیں ہے. انتہا. پلے پئی. لیکن کہا ہے ابن جوزی نے، اے جڑیاں دو دلیلاں آئیاں نے نا انہاں اتے تبصرہ پہ چلدا ہے جی. لیکن کہا ہے ابن جوزی نے فی تحقیق میں، کتاب دینا ہے، اسحاق ازرق ان سے تو صحیحین میں بھی حدیثیں موجود ہیں، اور مرفوع کیا ہے اس کو زیادہ نے، واہیا اور یہ زیادہ سیکا سے ہے، مقبولہ من السیکات مقبولتن، ورفعہ زیادتن، اور رفع اس کا زیادہ ہے، اور یہ جو زیادتی ہے یہ سیکا سے مقبول ہوتی. چونکہ اسحاق ازرق جو ہے وہ سیکا ہے، اسحاق ازرق والی روایت میں ہی یہ بات ہے نہ کیڑی کہ بھی یہ بمنزل مخاط کے ہے یا اس کے ہے. گل سمجھیجئے. تو لہذا یہ کیا ہے؟ قبول ہے. انتہا. گل ختم. عقلی دلیل ان کی یہ ہے کہ منی انسان کی خلقت کا مبدا ہے، اور انسان چونکہ مکرم شے ہے لہذا انسان کی اصل نجس نہیں ہونی چاہیے.
یہ کیا ہے؟ یہ عقلی دلیل ہے جی، یہ دلائل ہے شفافے کے جی۔ والانا ہماری دلیل اتباع الاحادیث کے موافق ہونا احادیث صحیحہ کا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بات پر کہ آپ دھوتی تھیں منی کو جب تر ہوتی تھی۔ سمجھیے، ہماری دلیل یہ ہے کہ جب منی تر ہوتی تھی تو آپ کیا کرتی تھی؟ کپڑے کو دھوتی تھی۔ پس بے شک وہ شے جو پہلے گزر گئی ابو وانا کی حدیث سے روایت کیا ہے، اسی کو دار قطنی نے، وہ جڑا ابو وانا کی روایت ہے ان دے وچ دو لفظ نے نا، وَأَمْسَحُهُ او أَغْسِلُهُ، حمیدی کو شک ہے، شک کا مطلب ہے کہ انہاں کول جڑی گل پہنچی ان دے وچ دوویں طرح آیا جی ہے، لیکن یہ دار قطنی نے روایت کیا ہے وہاں اغسلہ صرف ذکر ہے، امسحہ کوئی نہیں ہے بغیر شک کے۔ گل سمجھیے، تو لہذا جب منی تار ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ اب ذرا تبصرہ سنو، اور بعید ہے یہ بات کہ ہو دونا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لہو اس منی کو یعنی کپڑے کو بغیر آپ کے علم کے علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح تو ہو نہیں سکتا، خصوصاً جب کہ متکرر یہ کام ہے آپ سے۔ سمجھیے، تو بھئی اکثر یہ کام ہوتا رہے اور سرکار کو اس بات کا پتہ نہ ہو یا سرکار کو پوچھے نہ بھی یہ کیوں دھویا ہے، مطلب آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے کہ یہ منی لگی ہے تر اس لیے دھویا ہے۔ بات سمجھیے، کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خاص کر کے وہ حدیث جو دلیل، خاص کر کے وہ حدیث جو صحیحین میں ہے جناب سلمان بن یسار سے آپ فرماتی ہیں، ہے نا، سلمان کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا سے منی کے بارے میں جو کپڑے کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں دھوتی تھی منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑا مبارک سے، پس سرکار تشریف لے جاتے نماز کے لیے اور دھونے کا اثر آپ کے کپڑا مبارک میں ہوتا، جتوں میں دھوتا ہے گلا کپڑا اجے نظر آ رہا ہوندا سی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاندے سن۔ گل سمجھیے؟ اچھا جی، ہن سنو، اے جی حدیث صحیح ہے ان کی ہے، کہتے ہیں اور دھونے کا اثر سرکار کے کپڑے میں ہوتا۔ گل سمجھیے؟ اب تبصرہ سنو، کیونکہ بعید ہے یہ بات کہ نہ محسوس کریں سرکار اپنے کپڑے کی تری کو، باوجود توجہ کرنے سرکار کے علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے کے حال کی طرف اور تفحص کرنا کپڑے سے، اس کے باوجود یہ کہنا کہ بھی سرکار نے یہ محسوس نہیں کیا کہ کپڑا گلا ہے بھی پتہ نہیں کیوں جی، یہ بات تو بعید ہے۔ گل سمجھی آپ؟ اے شاباش۔ تو لہذا جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلا کپڑا بھی پایا تے سونیا منع بھی نہیں کیتا تے پتہ بھی ہے بھی کپڑا کیوں گلا ہویا ہے، سن دے پے، تو لہذا وَإِنْدَ ذَلِكَ اس وقت ظاہر ہو گیا آپ کے لیے وَإِنْدَ ذَلِكَ يَبْدُو لَهُ السَّبَبُ، اور اس وقت سرکار کے لیے سبب ظاہر ہے بھی کیوں دھویا ہے جی، بھی منی کی وجہ سے دھویا۔ اب سنیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی کام پر، یعنی ان کو منع نہیں کیا کہ اندہ نہ دھویا کرو، پس اگر ہوتی منی طاہر تو البتہ منع کرتے سرکار حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پانی کے ضائع کرنے سے بغیر حاجت کے، کیونکہ یہ تو فضول خرچی ہے۔ گل سمجھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے تو ہر کام شریعت ثابت ہونی ہے، تو جب ضرورت نہیں ہے تو پھر کپڑا سرکار دھونے سے منع کرتے نہیں۔ سمجھ آئیے؟ تو یہ دلیل ہے کہ دھویا کیوں ہے۔ گل سمجھی؟ اچھا جی، مسئلہ آگے چلتا پیا جی۔ علاوہ جی مسلم شریف میں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، اور سنا جی سرکار وال نسبت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے تھے منی کو، پھر سرکار تشریف لے جاتے مسجد کی طرف ہے جی اسی کپڑے میں، اور میں دیکھتی تھی دھونے کا اثر کپڑے میں. گل سمجھیے. اب یہ جو حدیث ہے مسلم شریف کی، کانا یغسلو، پس اگر حمل کیا جائے اس کانا یغسلے کو اپنی حقیقت پر تو پس ظاہر ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود جو دھویا ہے تو مسئلہ سمجھ آ گیا جی. یا اس کو حمل کیا جائے گا مجاز پر، بے سرکار نے دھلوایا ہے کپڑا، سرکار نے دھلوایا ہے، تو واہ ہوا امرہ بذالک، تو پھر یہ سرکار کا امر حکم ہوا تو دھویا گیا. پس وہ فرو عملہ ہی، جب سرکار نے حکم دیا نا کہ یہ کام کرو تو یہ ایسی جیسے سرکار نے خود کیا ہے جی. گل سمجھیے. یہ آقا حضور کے عمل کی فرع بنتا ہے، جو کام آپ نے کروایا ہے نا یہ فرع ہے آپ کے خود کرنے کی، یہ ایسی ہے کہ جیسے سرکار نے. گل سمجھیا. اینا کو کی ثابت ہوا کہ منی کی ہے، لیکن جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ سوال کرے، وہ سوال یہ کرے کہ والا ان سلما، اگر تسلیم کر لی جائے یہ بات کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل، پس وہ اطلاق کے وقت نہیں تقاضا کرتا وجوب کا، جیسا کہ اصول فقہ میں یہ بات معلوم ہے. یعنی اگر کوئی بندہ ان مذکورہ حدیثوں پہ یہ سوال کر دے کہ اس سے زیادہ سنیت ثابت ہوتی ہے، فرضیت ثابت نہیں ہوتی، فرضیت تو جب سنیت ثابت ہوگی تو پھر منی کے نجس ہونے پر دلیل نہیں بن سکتی، سمجھے؟ کیونکہ نجاست کا تو ہونا تو فرض ہے. کھانے چ پہنتی پئی تو یہاں یہ سائل سوال کر سکتا ہے کہ اس فعل سے وجوب ثابت نہیں ہو سکتا، خبر بات ہے. مطلب ہے کہ اس سے جو ہے نا بھی خام خواہ یہ ثابت ہو کہ منی نجس اس لیے دھوئے گی. پس اولا یعنی انفیوں کی طرف سے پس اولا دلیل بنانا اس حدیث کو جس کو روایت کیا ہے دار قطنی نے حضرت عمار بن یاسر سے. وہ سنے نمی دلیل کہ حضرت عمار فرماتے عطا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تشریف لائے میرے پاس جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں کنویں پر تھا، ڈول نکال رہا تھا پانی کا رقبہ میں، اور میں جو نا ڈول کٹ کے باہر بالٹی یا کو ٹپ رکھیا ان دے وچ پانی جمع کر رہا سا. قال آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمار کیا کر رہے ہو؟ قل تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ بے ابی و امی، یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر فدا، دھوؤں گا میں اپنا کپڑا نجاست سے جو پہنچی ہے اس کو. کل سمجھیے. دھوؤں گا میں اپنے کپڑے نجاست سے اتنے نجاست کا ذکر نہیں کیڑی ہے، اگلی گل سنیا جڑا سونے کلیہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار محض دھویا جاتا ہے کپڑا 5 چیزوں سے. انہاں نجاست کا ذکر کیتا ہے تو سونے پھر 5 چیزاں گنیاں بھی اے کدے کپڑے نو لگن تے کپڑا دھونا ضروری ہے. 5 چیزیں غائط بڑا پیشاب، بل بول، قے، دم تے منی. ٹھیک ہے تو منی نہ بچائی کہ کوئی نہ اے دلیل جی سمجھ آئیے. اچھا جی. یا عمار ما نخامتوں کا تا نہیں نون ہے، ما اگو اللہ ما نافیہ ہے، ما نخامتوں کا ودموع عینے کا والماء الذی فی رکبتے کا الا سواؤن. فرمایا اے عمار تیرے نک وچوں جو کچھ نکلے تیریاں اکھاں دا پانی اے اور اے پانی جڑا تو ٹپ وچ پایا ہے اے سارے برابر نے. مطلب کی ہے کہ سینٹ نال تے تھوک نال تے کھنگار نال پانی پلیت. ایندے کولو کی سمجھ آیا شاہ جی؟ منی سمجھائی کہ کونی ہے. اچھا جی. قول دار قطنی کا اس حدیث کو نقل کر کے نا یہ جو پڑھی ہے
اس حدیث کو نقل کر کے دار قطنی کا قول کہ نہیں روایت کیا اس حدیث کو علی بن زید سے سوائے ثابت بن حماد کے وہ ضعیف ہے، لیکن علامہ البی فرماتے ہیں ہم اس کا جواب دیتے ہیں مدفوع ہے بائیں طور کہ اس حدیث کے مطابق بہت سارے ہیں طبرانی میں، طبرانی کبیر میں، اور وہ حماد بن سلمہ ہے، سند اس کی یہ ساری آگے سند ذکر کی ہے جس میں یہ ساری سند کے بعد آخر تک بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ چیز جس کو ذکر کیا ہے دار قطنی نے سند متن، یہ پوری حدیث ساری دار قطنی کے اندر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، اور علی بن بحر روایت کرتے ہیں اس کے لیے مسلم مقرونم بغیر ہی، اور علی بن زید روایت کی اس کے لیے حاکم نے مستدرک میں، اور ترمذی نے کہا کہ صادق ہے، ابراہیم بن زکریہ توثیق کی اس کی بزار نے۔ خلاصہ یہ ہے یہ اصل جڑے تبصرے ہیں نا اصول حدیث تو پہلے تمہیں صحیح سمجھ نہیں آتا، اصل راویوں تے اعتراض ہوتا ہے نا، حدیث درجے تو گر جاتی ہے تو بزرگ ہوتے جواب دیندے نے جی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو دار قطنی کی ابھی حدیث پڑھی ہے اس پر جو سوال ہے یہ حدیث اور کتابوں میں بھی ہے، جن راویوں پر سوال ہے ان کی جگہ اور راوی موجود ہیں، وہ ثقہ ہیں، کل سمجھیا، لہذا یہ حدیث حسن کے درجے سے نیچے نہیں آئے گی، لہذا یہ حدیث مرفوع ہے، مقدم ہوگی ابن عباس کی حدیث پر، وہ جڑی پیچھے سونے فرمایا کہ اے منی نخامہ طرح ہے، ایتھے فرمایا کہ اے نخامہ پانی طرح ہے تے منی نجس نال ملائی ہے، آپ مخالف ہیں کہ نہیں دو میں حدیثاں، ہاں، لہذا اس کو ترجیح ہے اس پر، اس کو اس لیے کہ یہ معنی ہے اور وہ مبیح ہے، تو محرم اور مبیح کا مقابلہ ہے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے۔ کوئی کھانے چ پئی اے تا جواب دیتا حدیثاں نال، کناں نال؟ حدیثاں نال جواب دیتا۔ قول امام شافعی رحمہ اللہ کا کہ منی انسان کی تخلیق کا مبدا ہے، اے بات تو بات جڑا نا جی جڑی گل او مطلب ہے کہ اے تھوڑی جی اوکھا کر دی ہے، یہ کیا انسان کی تخلیق کا مبدا ہے۔ ایوڑے تھے پوری باس نہیں، امام تاوی رحمہ اللہ پوری باس کر دینے تھے، لیکن تھوڑی جی جنہیں کو میں نے سمجھ آئی ایتھے جنہیں کو سمجھا سکتا سمجھ لگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حالانکہ انسان عزت والی چیز ہے، کفر کیتا تے گند بنیا ناجس ہونا، انسان اصل دے اسی ابن نبی آ کے، تو انسان کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ان دی تکریم دی وجہ تو احسن تقویم دی وجہ تو فرشتے انہاں دی شکل وچ آ سکدے نے، جن انہاں دی شکل وچ آ سکدے نے، اے اپنی شکل تو باہر نہیں نکل سکتے، اس واسطے کہ اے اینی سونی ہے اتوں باہر جانا ہی نہیں جی۔ اب اس کا جواب لہذا فلا یکون اصلہ، پس نہیں ہونا چاہیے انسان کا اصل نجس، یہ جو قول ہے ان کا ممنوع، یہ قول اے خبر قول ہو دے، یہ قول ممنوع ہے۔ کیوں جی؟ ہن دلیل سنیں جی، کیونکہ انسان کی تکریم حاصل ہوتی ہے انسان کی تطویر کے بعد جو اس کے اطوار معلومہ ہے، پہلے تطویر ہے مختلف ادوار تو گزرنا، کہ پہلے نطفہ 40 دن، پھر علقہ 40 دن، پھر بوٹی 40 دن، اس تو بعد پھر تخلیق ہوندی ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر۔ اور ایویں 18ویں سپارے چ قال شیخ کمال الدین بن حمام کہ کیا نہیں دیکھی گی یہ بات کہ علقہ تو شفافے کے نزدیک بھی نجس ہے، علقہ شفافے کے نزدیک بھی نجس ہے، علقہ منی کو تو تیار ہویا جی، سمجھے پہ جی کی علقہ شفافے کے نزدیک نجس ہے۔ بے عورت نو 1.5-2 مہینے گزر گئے ہونا، 40 دن گزر چکے ہون تے بعد حمل آیا ہوئے تے او خون دی شکل جس ہوندا ہے جی، کیونکہ جی انسان نہیں بنیا ہوندا جی، اے انہاں دے نزدیک بھی نجس گل سمجھیے، تے پھر ان کی بنیا ہے تو شاید وہی ہے جی، گل سمجھے پہ اے مطلب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نفس منی اصل اس کا خون ہے، ایک تو تیار ہوتی ہے، اصل اس کا دم ہے، سمجھائی؟ بس سچا آ گیا یہ جملہ کہ اصل انا اصل الانسان دمن،
کہ انسان دا اصل کی ہے خون خون ہے. سمجھ آئی؟ جی تے خون کندے کول بنیا؟ غذاواں کولوں جی. کندے کولوں؟ غذاواں کولوں جی. مثال طور تے غذا سیب ہے کہ کوئی نہیں، مالٹے ہے کہ کوئی نہیں. یہ علامہ شیخ کمال الدین ابن حمام کی عبارت ہے. گل ختم ہو گئی. علامہ حلبی رحمہ اللہ تھوڑا سا اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. علامہ حلبی فرماتے ہیں گل بنی بنائی نو نا کرل مرل ہون لگی جے بنی بنائی گل. علامہ حلبی فرماتے ہیں قال الفقیر، فقیر یہ کہتا ہے کہ القا، پس اصح یہ ہے کہ القا بھی شفافے کے نزدیک طاہر ہے. جس طرح منی طاہر ہے، آگے سارے اطوار اس کے کیا ہیں؟ طاہر ہے. لہذا فلا ينقض بها علیہم، یہ القا کو لے کر ان کے خلاف دلیل نہیں پیش کی جا سکتی. کیا سمجھے جی؟ اچھا جی. اور وَأَمَّا الدَّمُ، بہر الخون، فقد کانا یتخالج النقض به علیہم فی خاطری کثیرا، کہ خون کے بارے میں بھی ان پر نقض پیش ہو سکتا ہے کہ نہیں. اصل تو انسان کا خون ہے، آیا اس کے ذریعے ہم ان پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کافی عرصہ میرے دل میں بھی یہ بات کھٹتی رہی کہ خون کے ذریعے اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن پھر ظاہر ہوئی میرے لیے عدم اس کا کہ نہیں اعتراض نہیں ہو سکتا خون نہ. کیونکہ منی ماز حاصل ہوتی ہے ان ہو خون سے، اور خون اپنے محل میں ہوتا ہے اور نہیں حکم کیا جاتا خون پر نجاست کا. گل سمجھیے؟ یہ جڑا ساڈے وچ خون ہے اگر یہ پلیت ہے تو اسی نماز کیویں پڑھ سکتے ہیں؟ بے منی بندی ہے اس خون کولو جڑا بدن دے وچ ہے، تے جڑا وچ ہے اون دے اوتے نجاست دا حکم نہیں. ایک بندے نو قبض ہے، اون دی آندراں وچ جڑا ہے نا جی 1.5 کلو وڈا پیشاب پھسیا ہے، اے نماز پڑھ سکدا ہے کہ کوئی نہیں جی؟ حالانکہ ان دے اندر نجاست ہے جی. گل سمجھیا؟ تو لہذا خون سے تیار ہے تو خون اپنے محل میں نجس نہیں ہے. پس نہ باقی رہ گیا مگر منع استلزام کون ہی مکرمن طہارت اصل ہی بل تخلیقہ فی الاصل من شیء ناجس. گل سمجھیے؟ پس نہ باقی رہ گیا مگر منع کرنا استلزام کا، کس کا؟ کہ ہونا انسان کا مکرم ہے جی، یہ طہارت اس کے اصل کی بلکہ تخلیق اس کی اصل میں شے نجس سے ہے. پھر تشریف اس کی انواع کرامات کے ساتھ یہ ابلغ فی المنت ہے. کہتے اب زیادہ زیادہ ہم یہ ان کو الزام دے سکتے ہیں شفافے کو، وہ پچھلی دلیلیں تو اپنے مقام تے جل عقل نال گل ٹر پوے تو پھر اور طرح گل ہوندی ہے کہ شفافے کو ہم اب یہ الزام دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے، اس احسان کا کمال درجہ یہ ہے کہ انسان کی اصل جو ہے وہ نجس ہو، بعد میں اس کو عزت کا درجہ دیا گیا ہے. سمجھیے؟ یا ہم اس کو اب اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما مہین، مہین مطلب گھٹیا قسم کا، ذلیل قسم کا، کہ ہم نے انسان کو مائے مہین سے پیدا کیا ہے، مائے مہین سے پیدا کیا. گل سمجھیے؟ اور بار بار قرآن مجید نے جو توجہ دلائی ہے کہ دیکھ ہم نے تمہیں پیدا کس سے کیا ہے، تو یہ توجہ بتاتی ہے کہ پیچھے جو کام ہے وہ نجس ہے، تو بعد میں ہم نے تجھے دیکھ اس سے اتنا عزت والا بنایا ہے جی. گل سمجھتے پے ہو؟ اور انا خلقناہم مما یعلمون. اچھا جی، وفی ایجاب طہارت الکبریٰ فی بخروجہ کما فی دم الحیض. گل سمجھیے آپ؟ اور یہ ہم جو ہے نا ایک دلیل بنا سکتے ہیں کہ طہارت کبریٰ کا واجب کرنا منی کے نکلنے کے ساتھ، جیسا کہ دم حیض میں طہارت کبریٰ غسل واجب ہوتا ہے، اسی طرح اس کی دوسرے منی سے بھی غسل واجب ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. برخلاف اسی پیشاب والی جگہ سے بول نکلتا ہے، مزی نکلتی ہے، ودی نکلتی ہے. گل سمجھیا؟ تو ان سے تو جو ہے نا طہارت کبریٰ واجب منی سے ہوتی ہے، تو پھر کوئی تو فرق ہے نا. جیسے دم ایسے طہارت کبریٰ دم ایسے پہ اتفاق ان کے نزدیک پہ نجس ہے، تو دم ایسے نجاست کبریٰ ہوتی ہے، اس سے بھی نجاست ہے. جبکہ بول مزی ودی سارے یہی سے نکلتے ہیں، ان سے کیوں نہیں طہارت کبریٰ ہوتی؟ تو اس طرح ہم ان کو الزام دے سکتے ہیں. کن کو؟ شفافے کو. گل سمجھی کہ کوئی نہ؟
اشارۃ لمن تدبر حکمت الحکیم سبحانہ و تعالی. اللہ سمجھا جی اللہ سنتا پہ ہاں علاوہ ازیں انا لو خصصنا الخلاف کہ اگر ہم خاص کر دیں خلاف کو اس لفظ کے ساتھ کہ نہیں پیدا ہوتا اس سے انسان تو نہیں نقصان دیتا ہم کو، تاکہ ہم خلاصی پا جائیں اس جملے کی کہ تلفظ کی قباحت سے کیڑا جملہ کہ انبیاء کی خلقت کا اصل من شے ناجسن ہے، کہ یہ جملے سے بچنے کے لیے ہم یہ جملہ نہ بولے ہیں جی. مطلب ہے کہ بھئی جو ہے نا جی کہ بھئی منی جو ہے اس کی وجہ سے غسل جو ہے فرض ہوتا ہے، منی لگ جائے کپڑا دھو لو، مطلب اس قسم کے جملے بولو جی. مقصد یہ ہم کا اللہ اکبر. وللہ سبحانہ الحمد والمنت. گل سمجھی کہ کوئی نہیں ہے؟ اے گل مک گئی ہن اے واپس اے تحقیق جڑی ہونی سی ہو گئی. مسئلہ جی جڑا متن پڑھیا متن نال جوڑ رہے ہیں کہ ثم قیل نو مسئلہ ثم قیل. پھر بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ محض پاک ہوگا کپڑا فرق کے ساتھ اور رگڑنا جب کہ نہ سبقت کرے منی سے مزی، کہ پہلے مزی نال نہ نکلی ہوئے، کیونکہ جب پہلے مزی نکلی ہے تو پھر منی تو کٹھی کپڑے نو لگی نا. گل سمجھیا؟ تو مزی تو نجس ہے پلے پئی، مزی لگے تو کپڑا دھونا پیندا ہے، وہ رگڑیا نہیں صاف ہوندی کیونکہ تو پتلا پانی ہے جی. جبکہ نہ سبقت کرے منی سے مزی. اور وعن ھذا اور اسی سے قال شمس الائمہ مسئلۃ المنی مشکلۃ. اس لیے شمس الائمہ نے فرمایا کہ منی والا مسئلہ مشکل ہے، اس لیے کہ کل فحل ہر مرد، فحل منی جوان، ہر مرد اس کو مزی آتی ہے بعد میں منی آتی ہے، یہ قانون ہے. کل سمجھیے جی. تو لہذا اب یہ کہنا کہ منی کھرچ کر پاک ہوتی یہ ذرا مسئلہ مشکل سا بڑھ جاتا ہے. اللہ مگر یہ بات کہ یوں کہا جائے کہ وہ مزی مغلوب ہے منی کے ساتھ اور منی میں وہ ہلاک ہو گئی ہے، پس اس مزی کو منی کے تابع کر دیں گے، لہذا سارا کھرچنے سے پاک ہو جائے گا. یہ کن کی عبارت ہے؟ شمس الائمہ کی. انتہا. علامہ حلبی فرماتے ہیں وَهَذَا ظَاهِرٌ، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. فَإِنَّهُ کیونکہ جب ہو واقع انہو لا یمنی حتی یمزیا، جب کہ ہے یہ بات واقع کہ کسی کو بھی منی نہیں آتی حتیٰ کہ پہلے مزی آتی ہے، اور حالانکہ شرع شریف نے منی کو کھرچنے سے جب خشک ہو جائے پاک ہونے کا حکم دیا ہے، باوجود اس بات کے کہ یہ بات شرع شریف پر مخفی تو نہیں ہے نا کہ پہلے مزی نہیں آتی جی. سمجھائیے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، تو اس لیے لفظ شرع بولا ہے نا، مراد تو مطلب ہے کہ شارع ہے نا جی. تو شرع شریف نے حکم دیا ہے کھرچ کر پاک کرنے کا، اور یہ بات بھی پتا ہے کہ پہلے مزی نکلتی ہے، اس کے باوجود کھرچنے کا حکم دیا ہے، تو لازم آتی ہے اس سے یہ بات کہ اعتبار کیا جائے ہونا مزی کا طبعاً. یہ تابع، یہ کیا ہے؟ تابع. تو لہذا خلاصہ یہ ہے کہ منی کھرچنے کے ساتھ پاک ہو جاتی ہے. ہو جاتی. منی نہیں کپڑا آخدہ ایمی کہ منی پاک ہو جاتی ہے، مطلب کی ہے کپڑا پاک ہو جاتا ہے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اگر پیشاب کیا کسی نے بول اور نہ استنجا کیا بالماء، پانی نال استنجا نہ کیا تے پیشاب سکایا سو اوتھے نال، اب بعض نے ہن اس تو بعد دی منی خارج ہوئی. گل سمجھیے؟ بعض نے کہا ہے نہیں پاک ہوگی منی جو نکلنے والی ہے بعد اس پیشاب کے کھرچنے کے ساتھ، کیونکہ اندر موتر رل گیا اندر. پیشاب رل گیا. اچھا جی، یہ قول کیا ہے قالہ ابو اسحاق حافظ. گل سمجھی آپ؟ کیڑا کہ جے کر پہلے نے پیشاب کیتا ہے تے پانی نال استنجا نہیں کیتا تے منی نکل آئی ہے تے اے منی نجس کھرچنے کے ساتھ اور نجس تے ہے ہی. کھرچنے کے ساتھ پاک سے ہوتی ہے. کدو گلی کے سکی سکن تو بعد گلی تو بھی نہیں. وہاکذا اسی طرح روایت کیا ہے امام حسن نے عن اصحابنا. گل سمجھی ہے؟ ایک قول. بعض نے یہ قول کیا ہے کہ اگر نہیں منتشر ہوا بول ذکر کے سر پر
اور نہیں تجاوز کیا بول نے سوراخ سے تو یطہر بہی پاک ہو جائے گی منی کھرچنے کے ساتھ. بعد نے یہ آخیا جی چونکہ وہ بول جب تک ڈنڈی دے اندر ہے نا اندر اتنے نجاست کا حکم نہیں کہ ہے نہیں باہر نکلنا ہے تو نجاست کا حکم ہے. لہذا پیشاب انج کر کے آئے سوراخ تو باہر چلا گیا سجے کھبے نہیں پھیلیا اس تو بعد انہوں منی آئی ہے تو یہ منی کھرچنے والا کپڑا پاک ہو جائے گا. گل سمجھیا. وقضا اور اسی طرح اگر پھیل گیا پیشاب اور لیکن نکلی منی دفق کے ساتھ کہ وہ سیدھی سوراخ سے آگے جا گری کپڑے پر لینا ہو اس لیے کہ نہیں پایا گیا مرور منی کا بول پر ایسا بول جو خارج ہے. گل سمجھیا. اور نہیں کوئی اثر منی کے گزرنے کے لیے بول پر داخل میں. سوال ہے کہ جو اندر نالی کے اندر پیشاب ہے وہاں بھی سے منی گزر کر آئی ہے تو کہتے ہیں اس کو دخل نہیں ہے اس لیے کہ جب تک وہ اندر ہے اس پر نجاست کا حکم نہیں ہے اس پر عدم الحکم بے نجاست ہی. لہذا استنجا ٹھیک ہوگی جی. وَكَذَا يَطْهُرُ الْعُضْوُ مِنَ الْمَنِيِّ إِذَا أَصَابَهُ بِالْخَطِّ وَالْفَرْقِ. اور اسی طرح پاک ہو جاتا ہے ایک کپڑے کی گل سی نا عضو ہاتھ وغیرہ منی سے جب کہ پہنچے عضو کو منی کس طرح پاک ہو جاتا ہے بالحط کھرچنے کے ساتھ اور رگڑنے کے ساتھ. تو ہاتھ بھی کیا ہو جاتا ہے بے طریق دلالت اس لیے کہ ضرورت عضو میں اشد ہے کپڑے سے بدن میں کپڑے وچ اتنی ضرورت نہیں جنی عضو وچ. علامہ قیلا گل سمجھی کہ نہیں. ایک مسئلہ آ گیا اور تحقیق روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کہ بدن نہیں پاک ہوتا کھرچنے کے ساتھ بلکہ کی کرنا پڑے گا ذکر کیا گیا مثل اس کا اصل میں اصل مقصود میں. دلیل کیا ہے اس کی کیوں نہیں پاک ہوتا اس لیے کہ بدن کی حرارت جذب کرتی ہے منی کی رطوبت کو بدن کی طرف پس منی پتلی ہو جاتی ہے اور وَتَزُولُ لَزُوجَتُهُ اور زائل ہوتی ہے اس کی چکناہٹ. گل سمجھیا جو اس کا کٹھا ہونا ہے. لہذا ولا يتحقق کو بے فرق ہی اور نہیں ثابت ہوگا منی کے کھرچنے کے ساتھ نکلنا ان اجزاء کا جو کیا ہے تشربہ جو بدن نے جن کو جذب کر لیا ہے وہ نہیں نکلیں گے. یہ دلیل ہے اس لیے دھونا ضروری ہے اس لیے دھونا ضروری ہے. تے واستحکم فی مسام ہی جو انسان کے مسام میں وہ مضبوط ہو گئے وہ رگڑنے سے نہیں نکلیں گے برخلاف کپڑے کے برخلاف کپڑے کیونکہ منی داخل ہو جاتی ہے کپڑے میں اور رطوبت اس کی کپڑے میں نہیں جدا ہوتی منی سے. پس جب خشک ہوتی ہے منی کپڑا تو خشک ہو جاتی ہے ساری منی وفی ہے اور اسی منی میں رطوبت ہے منی کی جو نہیں داخل ہوئی ہے کپڑے میں. کل سمجھیے وہ سارا کچھ اکٹھا ہے لہذا رگڑے عرش ہے نکل گئی وچوں لیکن بدن وچ عرش نہیں نکلی تھی کیونکہ تشرب پایا گیا لہذا دھونا چاہیے. پس جب رگڑا گیا تو زائل ہو جائے گا کپڑے سے ساری منی یا کم ہو جائے گی برخلاف باقی نجاستوں کے کیونکہ وہ نہیں ہیں ان میں لزوجت نہیں ہوتی پس ان کی رطوبت جدا ہو جاتی ہے ان سے اور مستقر ہو جاتی ہے کپڑے میں بھی. سوال کا جواب ہے. سوال ہے جس طرح منی رگڑنے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے اگر باقی گندگی لگے وہ بھی رگڑنے سے دھونا نہیں چاہیے جی. تو کہتے ہیں دراصل جس طرح منی میں لزوجت ہے اس طرح باقی نجاستوں میں نہیں ہے ان کے ذرے علیحدہ علیحدہ ہیں تو لہذا ان کی تری کپڑے میں پھیل گئی ہے اس لیے کپڑا جب دھونے کے بغیر پاک نہیں ہوگا. گل سمجھی. پھر ظاہر صاحب ہدایہ کے کلام سے ترجیح اس روایت کو ہے جو ہن پڑھی ہے جی اے جڑی متن چ پڑھی ہے کیڑی اے امام صاحب دی کہ دھونے کے بغیر بدن پاک نہیں ہوگا کپڑا تو پاک ہو جاتا ہے بدن پاک کیوں اس لیے کہ صاحب ہدایہ کا طریقہ ہے کہ وہ انہوں نے اسی جزی کو اپنی دلیل کے ساتھ مؤخر کیا ہے اور پیچھے لائے ہیں اور ان کی عادت ہے جو راجع ہوتا ہے اس کو وہ بعد میں لاتے ہیں اور واہ والوجہ اور وجہ بھی یہی ہے اس لیے کہ طہارت بالفرق فی المنی یہ وارد ہے خلاف قیاس. ویسے تو گندگی کا حکم کیا ہونا چاہیے دھونا چاہیے لیکن یہ جو رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے تو یہ خلاف قیاس ہے. سمجھ آئیے. تو لہذا اپنی نس پر بند ہوگی
اب بدن کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے، لہذا بدن کو دھونا والذا اسی لیے تو گئے ہیں امام مالک رحمہ اللہ طرف اس بات کے کہ نہیں پاک ہوتی بے ہی رگڑنے کے ساتھ، ان کے نزدیک رگڑنے سے پاک نہیں ہوتی بلکہ کپڑا دھونا پڑتا ہے منی۔ سمجھیا طریق الدلالت ممنون، اور دلالت کا طریقہ کہڑا؟ دلالت نص کے ساتھ ثابت ہو جائے، جب منی کپڑے سے کرچنے سے کپڑا پاک ہوتا ہے بدن کیوں نہیں پاک ہوتا؟ تو کہتے ہیں کہ دلالت نص والا طریقہ ممنوع ہے، کیونکہ فرق ہے۔ کہڑا فرق ہے؟ کہ کپڑے میں جذب کرنے کی قوت نہیں ہے، کپڑا جیویں ہے اویں ہی ہے، چونکہ منی میں لزوجت ہے تو وہ اس کے ساتھ لگی ہے، اس کی تری منی کے ساتھ ہی ہے، برخلاف بدن میں تو حرارت ہوتی ہے تو اس کی جو رطوبت ہے وہ مسام نے جذب کی ہے اور وہ جو ہے نا اس کے کرتنے سے نکلے گی نہیں، یہ فرق ہے جی۔ دوسرا یہ ہے وحیہ محتملہ، نہ بس کدے گیا جی الاخری علاوہ ازیں کہ احادیث کپڑے کے بارے میں سنو گل دھیان والا کہ وہ احادیث جن سے یہ کہ کیا منی کھرچی گئی ہے، تو علاوہ ازیں احادیث کپڑے کے بارے میں بھی حکایات ہیں فی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منی مبارک کے بارے میں، اس سرکار کے کپڑوں سے کیا کیا گیا ہے؟ جتنے حدیثیں ہیں وہ اس منی کا ذکر ہے نا، جو اماں جی نے ذکر کیا ہے اور ایک جگہ نسبت ہے سرکار کی طرف بھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منی مبارک کا ذکر ہے، کل سمجھیے۔ تو اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منی مبارک ہے وحیہ محتملہ، یہ احتمال ہے کہ بوجہ ہونے منی کے قلیل یا بوجہ ہونے اس کے مخصوص سرکار کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بھئی سرکار کا خاصہ ہو کہ صرف آپ کی منی کپڑا کھرچنے سے پاک ہو جائے گا، کپڑا بقایا کا یہ حکم نہیں ہے، یہ بھی احتمال ہے اس میں یہ بھی احتمال ہے۔ علاوہ ازیں نظر آئے علاوہ ازیں وہ شے جو بیان کی گئی ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات، یعنی بھئی جتنے بھی سرکار کی وجود سے چیزیں نکلتی ہیں وہ ساری کی ساری طاہرہ ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ ساری طاہرہ ہے۔ بس کیسے قائم ہوگی حجت ہمارے لیے منی کی طہارت پر کھرچنے کے ساتھ مطلقاً قلیل میں اور کثیر میں فی حق غیر ہی، کل سمجھیا؟ اور کیسے قائم ہوگی حجت امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے اس کے ساتھ منی کی طہارت پر من کل احد، ہر کسی کے لیے؟ اگر یہ احتمال ہو کہ یہ تو سرکار کی منی کا خاصہ ہے کہ وہ پاک ہے، تو لہذا اب اس سے چونکہ ان کے پاس بھی تو یہی دلیل ہے نا کہ منی کھرچی گئی ہے، اگر نجس ہوتی تو کھرچا، تو اگر یہ قول ہو کہ سرکار کے تو سارے فضلات پاک ہیں تو لہذا اب باقیوں کی منی کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہ حدیثیں ساری شفافے کی دلیل کہ بن سکتی نہیں بن سکتی۔ والمرجح من مذهبی اختصاصه علیہ السلام بطہارت الفضلات حتی الدم والبول، کیونکہ یہ جو بزرگ جنہوں نے اس مسئلے کی تحقیق کی ہے نا، قاضی حسین وغیرہ، یہ مسلکن سارے شافی ہیں جنہوں نے یہ تحقیق کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ سارا طاہر ہے۔ تو یہ خصوصیت کا قول بھی شفافے کی تحقیق اور حنفین کے اس قول میں ساتھ ہیں جی، بات سمجھیے جی۔ تو لہٰذا یہ دلیل پھر نہیں بن سکتی کیا کہ ہر کسی کی منی اس پر دلیل نہیں بن سکتی۔ تو ایک مسئلہ آ گیا جی کہ سرکار کے فضلات کیا ہیں؟ طاہر، اور اسی طرح پاک ہو جاتا ہے عضو منی سے جب کہ پہنچے اذا صاحب جب کہ پہنچے منی عضو کو پاک ہو جاتا ہے، کس طرح؟ بالحت، کرچنے کے ساتھ، رگڑنے کے ساتھ، یہ کس طرح؟ بے طریق دلالت کے طریقے پر، جب کپڑا کرچنے سے پاک ہوتا ہے تو یہ بھی پاک ہو جائے گا۔ آگے اس پر دلائل سے ثابت کیا کہ یہ طریقہ راجح قول یہ ہے کہ بدن دھونے سے پاک ہوگا، کیا ہوگا؟ پاک ہوگا جی، سمجھے یا؟ اسی طرح پاک ہو جائے گا عضو منی سے جب پہنچے عضو کو منی کھرچنے کے ساتھ اور ملنے کے ساتھ۔ چل شاباش۔ اور اسی طرح پاک ہو جائے گا عضو منی سے جب پہنچے منی عضو کو کھرچنے کے ساتھ اور ملنے کے ساتھ پاک ہو جائے گا جی۔ آگے وَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ الَّذِي أَصَابَهُ الْمَنِيُّ ذَاتَ قَيْنٍ
أي مبتنا فنفذ المني فنفذ المنی الی البطانۃ فنفذ المني إلى البطانة فإنه يطهر بالفرق وهو الصحيح. چلو جی. اور اگر ہو کپڑا، وہ کپڑا جس کو لگی ہے منی دو تہ والا، مبتن دورا کپڑا، پس نفوذ کر کے منی اس کے بطانت میں بھی، تو جس طرح اکورا کپڑا کھرچنے سے پاک ہو جاتا ہے نا، پس بے شک پاک ہو جائے گا کپڑا کھرچنے کے ساتھ. اور صحیح یہی ہے، جی میں ایک تہ والا کپڑا کھرچیا پاک ہو جاتا تو دورا ہے، پاک ہو جاتا ہے. کما قالہ تمرتاشی، اس لیے کہ وہ شے جو نفوذ کر گیا ہے بطانت کی طرف وہ منی کے اجزاء سے ہے نا، تو لہذا رگڑیاں بھی پاک ہو گیا جی، وہ تو کوئی نئی شاید نہیں لگ گئی. کل سمجھیا؟ خلاف ہے واسطے اس بزرگ کے جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں پاک ہوگا، نہیں پاک ہوگی منی جو سرایت کر گیا ہے بطانت کی طرف، وہ منی کی رطوبت ہے، وہ کھرچنے کے ساتھ پاک نہیں ہوگی کیونکہ وہ پتلی ہے. جیسا کہ فرمایا فضلی نے عورت کی منی میں، کیونکہ وہ نہیں پاک ہوتی کھرچنے سے کیونکہ وہ پتلی ہے. وہ تو خیر مطلب اگر عورت کی منی کپڑے کو لگ جائے وہ ظاہر تساں تھوڑے دھو کے دینا نا جی، وہ مطلب ہے کہ وہ عورت کی منی مرد کی بنسبت رقیق ہوتی ہے. پتر دین پڑھتے پہ جی مسئلے، تو وہ چونکہ جو پتلی چیز ہے جب اس کا جرم ہی نہیں ہے تو کھرچنا کیا ہے وہاں سے جی، جرم ہوگا تو کھرچیں گے جی. کل سمجھیے؟ تو جس طرح اس میں قول ہے اس میں بھی انہوں نے یہی قول کیا ہے، لیکن صحیح وہی ہے کہ مرد کی منی کیا ہو، ذات تاکین کپڑا ہو یا کورا ہو، ہر صورت میں رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے. اور اگر ہو کپڑا وہ کپڑا کے پہنچیا اس کو منی ذاتا قین یعنی مبتن، اگر سمجھو تبتین والا پیچھے پڑھیا جی. پس نفوذ کر گئی منی بطانت کی طرف، پس بے شک کپڑا پاک ہو جائے گا. کس کے ساتھ؟ فرق ملنے کے ساتھ، اور یہی صحیح ہے. شابہ شابہ شابہ. اور اگر کپڑا وہ کپڑا کی پہنچی ہے اس کو منی دو تہ والا، پس نفوذ کر گئی منی بطانت کی طرف، بس پاک ہو جائے گا. بس بے شک کپڑا، بس بے شک کپڑا پاک ہو جائے گا ملنے کے ساتھ، اور یہی صحیح ہے. یہی صحیح ہے. اور اگر ہو کپڑا وہ کپڑا کے پہنچی ہے اس کو منی ذاتا قین، پس نفوذ کر جائے منی بطانت کی طرف، نفوذ کر گئی، پس نفوذ کر گئی منی بطانت کی طرف، پس بے شک کپڑا پاک ہو جائے گا ملنے کے ساتھ، اور یہی صحیح ہے. ایک جزی اور پڑھو نا. وَكَذَاكَ بِاللَّحْسِ إِذَا أَصَابَ الْخَمْرُ يَدَهُ فَلَحِسَهُ 3 مرات تطهر بِرِيقِهِ كَمَا يَطْهُرُ فَمُهُ بِرِيقِهِ خلافا لمحمد خلافا لمحمد رحمہ اللہ علی ما مر. اچھا جی، نجاست حقیقیہ جس کو لگ گئی اس شے کو پاک کرنے کے طرق بیان ہو رہے ہیں، طرق. اور اسی طرح جائز ہے ازالہ نجاست کا فی الجملہ چاٹنے کے ساتھ. ان دی مثال لحظ زبان نل چٹنا، جیسا کہ جب لگی شراب شرابی کے ہاتھ کو تو پس چاٹا اس نے ہاتھ کو 3 مرتبہ تو پاک ہو جائے گا ہاتھ اس کا اس کی تھوک کے ساتھ، جیسا کہ پاک ہو جاتا ہے منہ شرابی کا شرابی کی تھوک کے ساتھ. خلاف محمد رحمہ. گل سمجھی جائے بھائی ہاتھ تے کی لگی شراب تے انہیں 3 واری انہوں چکیا تے ہاتھ پاک ہو. جویں کہ شراب پیوے نا تو وہ اپنے منہ تے جب سے مار کے تے 2-3 واری کر دے تے منہ پاک ہو گیا. گل سمجھیا بھائی ہن کدے منہ بالٹی جو منہ پایا تے وہ بالٹی بھی پانی پلیت نہیں ہویا. گل سمجھی جی. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی کے بغیر یہ کام ٹھیک نہیں ہوتا جی. گل سمجھی، لیکن فتویٰ شیخین نے. گل سمجھیا. اور اسی طرح جائز ہے ازالہ کرنا نجاست کا فی الجملہ. فی الجملہ کا مطلب ہے وہ کام جن سے نجاستیں دور ہوتی ہیں اور محل پاک ہوتے ہیں، چاٹنے کے ساتھ
ہن اندی کی مثال جیسا کہ جب پہنچی شراب اس کے ہاتھ کو پس چاٹا اس نے ہاتھ 3 مرتبہ تو پاک ہو جائے گا ہاتھ اس کا اس کی تھوک کے ساتھ، جیسا کہ پاک ہو جائے گا منہ اس کا اس کی تھوک کے ساتھ۔ خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے اس بنا کرتے اس مسئلے پر جو پہلے گزر گیا ہے۔ ہاں بشابہ۔ اور اسی طرح جائز ہے ازالہ کرنا نجاست کا فی الجملہ چاٹنے کے ساتھ، جیسا کہ جب پہنچی شراب اس کے ہاتھ کو پس چاٹا اس نے اپنا ہاتھ 3 مرتبہ تو پاک ہو جائے گا اس کا ہاتھ تھوک کے ساتھ، اس کی تھوک کے ساتھ، اس کی تھوک کے ساتھ، جیسا کہ پاک ہو جائے گا یا پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے منہ اس کا اس کی تھوک کے ساتھ۔ خلاف ہے امام محمد رحمہ اللہ کے۔ اور اسی طرح جی شاباش۔ اور اسی طرح جائز ہے ازالہ کرنا نجاست کا فی الجملہ چاٹنے کے ساتھ، جیسا کہ جب پہنچے نجاست اس کے ہاتھ کو پس چاٹا اس نے ہاتھ کو 3 مرتبہ تو پاک ہو جائے گا ہاتھ اس کا اس کی تھوک کے ساتھ، جیسا کہ پاک ہو جاتا ہے منہ اس کا اس کی تھوک کے ساتھ۔ خلاف ہے امام محمد علیہ رحمۃ۔